بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حفاظت اور آپ کی حرمت اور آپ کی عظمت کی حفاظت، حتیٰ کہ آپ کی سنت اور آپ کے فرمان کی حفاظت ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کوئی شخص بھی اس وقت تک مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے محبوب پیغمبر کا دفاع کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا نہ کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی حفاظت اور تحفظ یہ ہم پر لازم ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم پر محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کا احترام اپنے والدین اور اپنی اولاد سے بلکہ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، والذی نفسی محمد بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم، والذی نفس محمد بیدہ، جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا، اس وقت تک مومن نہیں کہلا سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ اپنی اولاد، اپنے والدین، اپنا خاندان اور برادری بلکہ پوری کائنات سے بڑھ کر محبت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کر لیتا۔ دیکھیں، ہر شخص کو اپنے والدین سے بھی محبت ہوتی ہے، اپنی اولاد سے بھی محبت ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام سے محبت والدین اور اولاد سے بڑھ کے کرنا فرض ہے۔ والدین کی محبت سے زیادہ ہونی چاہیے۔ تو ہر انسان اپنے والدین کی عزت اور ان کے احترام کی حفاظت کرتا ہے۔ قطعاً یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے والدین کو کوئی گالی دے، اس کے والدین کی کوئی توہین کرے، اس کے والدین پر کوئی تبرہ کرے۔ کوئی بھی ذی عقل شخص یہ گوارا نہیں کر سکتا۔ تو اسلام اور ایمان تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ آقا علیہ السلام سے محبت والدین سے بڑھ کے ہونی چاہیے۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس پر حملہ ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت پامال ہو، تو ایک مومن اور ایک مسلمان انسان خاموش ہو کے بیٹھ جائے، یہ اس کے ایمان کا تقاضا نہیں ہے۔ ایمان کا تقاضا تحفظ پیدا کرتا ہے کہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دفاع کرتا ہے ہر لحاظ سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ المنورہ جانے لگے تو آپ کو لینے کے لیے مدینے کے باسیوں کا ایک وفد مکہ المکرمہ میں حاضر ہوا، اور وہ انصار کے لوگ تھے، 70 کے قریب وہ قافلہ تھا جو میرے پیغمبر کو دعوت دینے آئے تھے کہ یہاں آپ کا جینا دو بھر کر دیا گیا ہے، آپ ایسا کریں کہ آپ
ہمارے پاس مدینہ میں آ جائیں اور آپ جو بھی شرطیں کہیں گے وہ ہم پوری کریں گے. آپ جو شرطیں بھی ہم پر لاگو کرنا چاہیں ہم ان شرطوں کو پورا کریں گے. ایک انصار کے قافلے کا ایک خطیب اٹھا، اس نے ایک بلیغ خطاب کیا اور اس نے کہا، اللہ کے رسول، اشترط لربی کا، آپ اپنے رب کے لیے اپنے لیے جو بھی شرطیں میں عائد کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں قبول ہے. آپ بتائیں آپ کی کیا شرطیں ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے اشترط لربی، ایک شرط میرے رب کے لیے ہے، ایک شرط میں اپنے رب کے لیے چاہتا ہوں. واشترط لنفسی، اور ایک شرط میں اپنی ذات کے لیے چاہتا ہوں. واشترط لصحابی، اور ایک شرط میں اپنے ساتھیوں کے لیے چاہتا ہوں. 3 شرطیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی اس جماعت کے سامنے پیش کی کہ میری 3 شرطیں ہیں. انہوں نے کہا اپنے رب کے لیے کیا چاہتے ہو، اپنے لیے کون سی شرط، اپنے ساتھیوں کے لیے کون سی شرط چاہتے ہو؟ فرمایا اشترط لربی، اپنے رب کے لیے میں تم سے یہ تقاضا کروں گا، تم سے یہ مطالبہ کروں گا کہ ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ تم زندگی بھر ہمیشہ ہمیش کے لیے ایک اللہ کی تم نے عبادت کرنی ہوگی. ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت میں کسی غیر کو تم نے شریک نہیں ٹھہرانا ہوگا. سب سے پہلی میری شرط یہ ہے. تمام انبیاء نے اپنی قوموں کے سامنے سب سے پہلی شرط یہ رکھی، کیونکہ اس شرط میں کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہو سکتا. اس شرط کے اندر کسی قسم کی کوئی لچک پیدا نہیں ہو سکتی. تمام نبیوں نے یہ شرط رکھی، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. تمام نبیوں نے، تمام رسولوں نے اپنی قوموں کے سامنے یہ شرط رکھی تھی کہ تم نے ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے. اللہ کے مقابلے میں جس کی عبادت ہوتی ہے اس کا تم نے انکار کرنا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ شرط سب سے پہلے رکھتے تھے. جب ابو طالب نے اپنے بھتیجے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، کہا بھتیجے یہ تیری قوم کے سردار آج آئے ہوئے ہیں، یہ آپ سے سمجھوتا کرنے آئے ہیں، یہ آپ سے صلح کرنے آئے ہیں تاکہ روز روز کا یہ جو جھگڑا ہے یہ ختم ہو جائے. تو ان سے صلح کر لے اور صلح کی شرطیں پیش کرو. وہاں بھی میرے پیغمبر نے جو بنیادی شرط پیش کی تھی وہ یہی تھی. آپ نے کہا اے میرے چچا، ارید بہم کلمۃ واحدہ، میں ان سے صرف ایک شرط چاہتا ہوں، ایک شرط. جب یہ بات ابو جہل نے سنی فوراً کھڑا ہوا، کہتا وعدی کا عشرہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے باپ کی قسم، تو ایک شرط کی بات کرتا ہے، تو 10 شرطیں پیش کر، 10 ہم ماننے کے لیے تیار ہیں تاکہ کسی طریقے سے صلح ہو جائے. آپ نے فرمایا نہیں، ایک شرط ہے، ایک شرط ہے میری، قولوا لا الہ الا اللہ، کہ یہ کہہ دو
اللہ رب العزت کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، عبادت کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ بس یہ شرط پیش کرنی تھی، سب سردار دوڑ لگا گئے اور کیا کہتے ہوئے جا رہے تھے؟ کیا جعل الآلہۃ الہ واحدہ، کیا سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک معبود کو مان لیں؟ یہ بات ہماری سمجھ میں آنے والی نہیں۔ سب بھاگ گئے۔ تو نبی علیہ السلام ہر ایک کے سامنے جب شروط رکھتے تھے تو پہلے اپنے رب کی شرط رکھتے تھے، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ دنیا بنائی، دنیا سجائی ہی اس لیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ جہان بسایا ہی اس لیے ہے تاکہ صرف اسی کی عبادت ہو اور اس کی عبادت میں کسی غیر اللہ کی شراکت نہ ہو۔ تو آپ نے انصار کی جماعت کے سامنے کہا میرے رب کی شرط یہ ہے کہ ان تعبدوہ، تم نے اس کی عبادت کرنی ہوگی، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک نہیں کرنا ہوگا۔ کہا یہ میرے رب کی شرط ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں قبول ہے، ہمیں قبول ہے، ہم زندگی بھر اس شرط پر قائم رہیں گے، ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ کی عبادت میں کسی غیر کو شریک نہیں ٹھہرائے۔ وہ ڈٹ گئے تھے۔ پھر تاریخ شاہد عدل ہے، اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فوت ہونے سے پہلے یہ پیشن گوئی دے دی تھی کہ لا اخفی علیکم الشرک، تم توحید کے اس وعدے پر ایسے قائم ہوئے ہو، اس طرح تم نے اس وعدے پر استقامت اختیار کی ہے، توحید پر تم اس طرح ڈٹے ہو، تم نے عقیدے کو ایسا سمجھا ہے، تم نے عقیدے کے طریقے کو ایسا جانا ہے کہ میں اپنے فوت ہونے کے بعد بھی تم پر شرک کا مجھے کوئی ڈر نہیں، لا اخشی علیکم الشرک۔ فرمایا مجھے یہ کوئی ڈر نہیں ہے کیا میرے صحابہ تم میرے جانے کے بعد دوبارہ شرک کرو۔ آج تو ایک طبقے نے، ایک جاہل طبقے نے اس حدیث کو پوری امت پر فٹ کر دیا کہ جو کلمہ پڑھ لے وہ شرک کر ہی نہیں سکتا، پوری امت پر فٹ کر دیا اس حدیث کو۔ یہ جہالت کا منہ بولتا ثبوت ہے، یہ پرلے درجے کی جہالت ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے کئی ایک حدیث میں کہا تھا کہ میری امت دوبارہ شرک کرے گی، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک یہ دوبارہ شرک نہیں کرنے لگ جائیں گے۔ اس لیے یہ مفہوم جہالت پر مبنی ہے۔ ہاں آپ نے صحابہ کو کہا تھا، انہوں نے منہج کو سمجھا ہی اس انداز سے تھا کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے تم پر شرک کا کوئی ڈر، انہوں نے اس انداز سے اس شرط کو پورا کیا تھا۔ انہوں نے کہا یہ ہمیں قبول ہے، آپ دوسری شرط پیش کریں۔ آپ نے فرمایا میری دوسری شرط یہ ہے کہ تمنعونی، تم نے میرا دفاع کرنا ہوگا، تم نے میرا تحفظ کرنا ہوگا، تم نے میرے ناموس کی حفاظت کرنی ہوگی، تم نے میری عزت اور میری آبرو اس کا تحفظ اور اس کا دفاع کرنا ہوگا۔ مما تمنعون عن اولادکم، جس طرح تم اپنے بیوی بچوں کا دفاع کرتے ہو، تم ان کی عزت کا حفاظت کرتے ہو، اس طرح تم نے میری عزت، میرے ناموس، میری حرمت کی تم نے حفاظت کرنی ہو۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا دفاع کرنا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کرنا، آپ کی عزت، آپ کی آبرو، آپ کی ذات، آپ کی صفات، آپ کے قول، آپ کا کردار، آپ کی چال ڈھال، آپ کی گفتار، آپ کی سنت، آپ کا منہج، آپ کا طریقہ، ایک ایک عمل کا دفاع ہر مسلمان پر فرض ہے۔
اگر وہ دفاع نہیں کر سکتا تو وہ مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ ہر مسلمان کے ذمہ ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کرے، آپ کی عزت کی حفاظت کرے۔ آپ نے فرمایا تم نے میری عزت کی حفاظت کرنی ہو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہمیں منظور ہے، ہم آپ کا دفاع کریں گے، ہم آپ کی جان کا بھی تحفظ کریں گے، ہم آپ کی ناموس کا، آپ کے قول، آپ کے کردار کا، آپ کی چال چلن، ایک ایک لحظے کا ہم دفاع کریں گے۔ اپنے بیوی بچوں کی طرح نہیں، اپنے بیوی بچوں سے بڑھ کر، اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر ہم آپ کا دفاع کریں گے۔ یہ شرط بھی ہمیں قبول ہے۔ اور انہوں نے پھر اس پر پہرا دیا ہے، انہوں نے دفاع کر کے دکھایا ہے۔ کیسے دفاع کیا ہے؟ انہوں نے اپنی زندگیوں میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ نہیں آنے دی، نہ آپ کی ناموس پر، نہ انہوں نے آنچ آنے دی ہے آپ کے قول و کردار پر۔ آپ کے طریقہ اور آپ کی سنت کا بھی انہوں نے دفاع کیا ہے، آپ کی عظمت کا بھی انہوں نے دفاع کیا، اور کس انداز سے دفاع کیا ہے، کیسے تحفظ کیا ہے۔ انہوں نے وہ زبانیں کاٹ دی تھی جو میرے پیغمبر کی ناموس کے خلاف حرکت میں آئی تھی، انہوں نے وہ انگلیاں کاٹ ڈالی تھی جو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی طرف اٹھی تھی، انہوں نے وہ پاؤں کاٹ دیے تھے جو پاؤں میرے پیغمبر کی ناموس پہ حملہ کرنے کے لیے بڑے تھے، انہوں نے ایسے دفاع کیا تھا، ایسے تحفظ کیا تھا۔ یہ ایمان والے، یہ اسلام والے لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کی ہے۔ آج صرف نعرے، آج صرف دعوے رہ گئے ہیں کہ ہم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے کٹنے کے لیے تیار ہیں۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یہ خالی نعرے، کھوکھلے نعرے ہیں جن میں کوئی جان نہیں ہے، جن کے اندر کوئی پاور نہیں ہے۔ آج خالی کھوکھلے نعرے رہ گئے، نہ نبی علیہ السلام کی سنت کا دفاع کرنے والے کما حقو ہو، نہ آپ کے قول و کردار کا دفاع کرنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے، انصار کے لوگ، جنہوں نے کہا اللہ کے حبیب آپ آئیں، ہم آپ کا دفاع کریں گے۔ اٹھاؤ تاریخ کی کتابوں کو، میرے پیغمبر نے جب بھی کہا کہ فلاں شخص مجھے تکلیف دیتا ہے تو آپ کی آواز پہ لبیک کہنے والے سب سے پہلے انصار کی جماعت تھی۔ میرے پیغمبر نے کہا من لکعب بن اشرف، کعب بن اشرف ایک یہودیوں کا سردار تھا، اس کا ایک بڑا مضبوط قلعہ تھا اور بہت بڑا مالدار اور بہت بڑا سرمایہ والا تھا۔ لوگ سود پہ اس سے پیسے لیتے تھے اور اس وجہ سے وہ لوگوں کو اپنا غلام بنا لیتا تھا، اور وہ شخص انتہائی پرلے درجے کا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ اور آپ کا دشمن تھا۔ وہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وجوہ کرتے ہوئے اشعار گاتا تھا نبی علیہ السلام کی توہین میں، وہ آوازیں کستا تھا، جملے کستا تھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے خلاف۔ تو میرے پیغمبر نے صحابہ کے مجمع میں کہا من لکعب بن اشرف، کعب بن اشرف کا بندوبست کون کرے گا؟ فَإِنَّهُ آذَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی ہے، اس نے اللہ کے پیغمبر کی شان میں تنقیص کرتے ہوئے، آپ کی توہین کرتے ہوئے اللہ کے نبی کو بھی تکلیف دی ہے، اللہ کو بھی تکلیف دی۔ اس کا بندوبست کون کرے گا؟ صحابہ سمجھ گئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گردن کاٹنا چاہتے ہیں، گردن، اس کی گردن کٹوانا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ جو میرے پیغمبر کی توہین کرتا ہے، جو میرے پیغمبر کی ناموس پہ حملہ کرتا ہے، اس کی صرف ایک ہی سزا ہے
کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، اس کی اور کوئی سزا نہیں ہے۔ اس کو جیلوں میں بند کرنا یا اس کو کوئی اور اذیت دینا، عمر قید کرنا، یہ کوئی سزا نہیں۔ اس کی ایک ہی سزا ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، کیونکہ قرآن نے یہی سزا بتائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ان پر اپنی لعنتیں نازل کی ہیں، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور کچھ آیات چھوڑ کے آگے اللہ رب العزت نے ان کی سزا کیا بتائی؟ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، ملعونین، ان پر لعنتیں برستی ہیں، اینما ثقفوا، یہ جہاں بھی مل جائے، ان کو جہاں بھی تم پاؤ، یہ جہاں بھی پا لیے جائیں، اینما ثقفوا اخذوا، ان کو پکڑا جائے، وقتلوا تقتیلا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں، ان کا قیمہ کیا جائے۔ یہ سزا ہے جو قرآن نے بتائی ہے گستاخ رسول کی، شاتم رسول کی، جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے، اس کی سزا سر تن سے جدا ہے۔ بس ایک ہی سزا ہے، جس کے دل میں ایمان ہے وہ اس سزا کے سوا اور کسی قسم کی کوئی لچک برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ کیسے مسلمان ہیں آج اتنے مسلمانوں کے ممالک، آج طاقت مسلمانوں کے پاس ہے، آج سرمایہ مسلمانوں کے پاس ہے، مسلمانوں کے ممالک سب سے زیادہ ہیں، لیکن آج ضربت علیہم الذلہ کی شکل بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے پیغمبر کی ناموس پہ حملہ کبھی کسی ملک میں ہوتا ہے، کبھی کسی ملک میں ہوتا ہے، اور ہمارے حکمران ایک ادنا سی کاروائی ڈال کے احتجاج بس کر دیا، ایک دن احتجاج ریکارڈ کروا کے بس خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ ایمان کا تقاضا نہیں، یہ اسلام کا تقاضا نہیں ہے۔ اسلام کا تقاضا کیا ہے؟ شمیر کو بے نیام کرو، تلوار کو نکالو، میدان میں اترو، علم جہاد بلند کرو۔ یہ مسلم امہ کے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اٹھیں، وہ تلوار کو تھامے، علم جہاد کو بلند کریں، نعرہ جہاد آوازہ بلند کریں، اور ان کی گردنیں کاٹتے وقت جب تک ان کی گردنیں کاٹ نہیں لیتے اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ مسلمان حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ میرے پیغمبر کی ناموس کی حفاظت کے لیے لڑتے رہیں، یا تو ان کو کاٹ دیں یا خود کٹ جائیں۔ بس ایک ہی صورت ہے، یا گستاخ رسول کو مار دو یا خود مر جاؤ، ایسے تم زندہ نہیں رہ سکتے کہ میرے پیغمبر کی ناموس پہ حملے بھی ہو اور مسلمان آرام کی نیند سوتا رہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ جنہوں نے کہا تھا آقا آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کا دفاع کریں گے، میرے پیغمبر نے کہا کون ہے؟ من لکعب بن اشرف، کعب بن اشرف کا کام کون تمام کرے گا، اس کا بندوبست کون کرے گا؟ انصار قبیلے کا ایک شخص کھڑا ہوا، محمد بن مسلمہ، کہتے اللہ کے رسول میں یہ ڈیوٹی نبھاتا ہوں، یہ فریضہ سر انجام میں دیتا ہوں۔ وہ اٹھا، تلوار تھامی، ایک منصوبہ بنایا، پورے منصوبے کے تحت اس کعب بن اشرف جو یہودیوں کا بہت بڑا سردار تھا، اس کی گردن کو کاٹا، اور اس کی گردن کو کاٹ کے میرے پیغمبر کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دیتا ہے۔
میرے پیغمبر کی زبان سے بے ساختہ اپنے اس جان سار کے لیے دعائیں نکلتی ہیں کہ تو نے ایک طاغوت کی گردن کاٹی ہے جو میری توہین کرتا تھا۔ یہ ہے مسلمان جن جو سمجھتے تھے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع، اس کا تحفظ ہم پر لازم ہے۔ اس کی گردن کاٹی گئی، اس کو زندہ نہیں چھوڑا گیا تھا۔ ایک اور یہودیوں کا سردار تھا جس کا نام ابو رافع تھا، ابو رافع، وہ بھی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا تھا، گالیاں بکتا تھا میرے پیغمبر کو۔ میرے پیغمبر نے پھر کہا کون ہے جو ابو رافع کو قتل کرے؟ انصاری صحابی کھڑے ہوئے، عبداللہ بن عتیق اٹھے، انصار کا یہ نوجوان تھا۔ اس نے ایک دستہ کچھ مجاہدین کا، چند نوجوانوں کو اپنے ساتھ ملایا، کہا میں اس فضیلت کو میں حاصل کرتا ہوں۔ گیا، وہ اپنے ایک مضبوط قلعے میں تھا اور بڑے ایک طریقے کے ساتھ اس کے قلعے میں گھسا۔ اس کا ایک بہت بڑا دروازہ تھا، وہ شام کو بند کر کے تالے لگا کے اور پورا قلعہ ایک محفوظ طریقے سے محصور کر کے وہ لوگ سوتے تھے، اپنے سردار کی ایسے حفاظت کرتے تھے، اس طرح وہ اپنے سردار کا دفاع کرتے تھے۔ یہ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اس کے قلعے کے قریب جا کے پڑاؤ ڈالا۔ اپنے ساتھیوں کو کہا تم ادھر بیٹھو، کیونکہ یہ قافلے کا امیر تھا۔ کہا میں اس کی خبر لے کر آتا ہوں۔ اس کے قلعے کے دروازے کے پاس چلا گیا۔ جب شام ہوئی تو شام کے وقت لوگ اپنے اس قلعے میں داخل ہونے لگے۔ یہ بھی ادھر دروازے کے قریب ہی قضائے حاجت کا ایک انداز بنا کے دور بیٹھ گیا۔ جب اندھیرا چھانے لگا، قلعے کا دروازہ بند کرنے والے چوکیدار نے آواز دی بھائی اگر کوئی باہر ہے تو وہ اندر داخل ہو جائے، میں قلعے کا دروازہ بند کرنے لگا ہوں۔ یہ اٹھا، اندھیرا چھا چکا تھا، یہ بھی اس قلعے میں داخل ہو گیا۔ اس چوکیدار نے قلعے کا دروازہ بند کیا، تالا لگایا اور کنجیاں اس نے ایک جگہ پہ جہاں وہ رکھا کرتے تھے ادھر کنجیاں رکھ دی۔ یہ دیکھتا رہا اور وہ لوگ اپنے قلعے پہ چڑھ گئے، اپنے بادشاہ کے ڈیرے پہ چلے گئے۔ کافی آدھی رات تک وہ لوگ اپنے بادشاہ کے پاس بیٹھتے تھے، قصے کہانیاں بیان کرتے، سنتے، پھر وہ اپنے اپنے گھروں میں جو اسی قلعے کے اندر تھے وہاں جا کے رات بسر کرتے۔ یہ ادھر قلعے کے دروازے کے اندر داخل ہو کے انتظار کرنے لگا ہے کہ وہ لوگ اپنے بادشاہ کے گھر سے، سردار کے گھر سے کب واپس لوٹتے۔ وہ واپس لوٹے، اس نے آہستہ سے وہ کنجیاں اٹھائی، وہ اس ابو رافع کے مکان تک، چبوترے تک، اس کے بنگلے تک پہنچنے کے لیے سیڑھیاں تھی، منزلیں تھی، وہ کنجیاں اس کے پاس تھی۔ دروازے کھولتا گیا، چڑھتا گیا، جو دروازہ کھولتا تھا اس کو اندر سے بند کر لیتا تھا، اگلی منزل چڑھتا پھر اس کو اندر سے بند کر دیتا، اس طرح چڑھتا گیا۔ یہ دروازے کیوں بند کرتا تھا؟ ابو رافع تک پہنچنے کے لیے۔ عبداللہ بن عتیق بیان کرتے ہیں میں نے دروازے اس لیے بند کیے تھے کہ اگر ان لوگوں کو پتہ چل بھی جائے تو لوگوں کے پہنچنے سے پہلے پہلے میں اپنے مشن میں کامیاب ہو سکوں، تاکہ میں اس یہودی کو ختم تو کر سکوں۔ وہ دروازے بند کرتا گیا، اندر سے اس کے کمرے تک پہنچ گیا۔ اندھیرا تھا، سمجھ نہ آئی کہ وہ کمرے کے کس کونے پر لیٹا ہوا ہے، تو دروازے پہ کھڑے ہو کے آواز دی یا ابا رافع، اے ابو رافع۔ اس نے آگے سے جواب دیا کون؟
بس آواز کو پہچانا اور آواز میں نشانہ لگاتے ہوئے جا کے تلوار سے حملہ کیا، لیکن وہ حملہ صحیح کارگر ثابت نہ ہوا، زخمی ہو گیا لیکن قتل نہ ہو سکا، دروازے پہ آ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آواز بدلی اور بدل کے پوچھا، اے ابو رافع یہ آواز کیا تھی؟ اس نے سمجھا یہ میرا کوئی حمیتی اب آیا ہے۔ اس نے کہا کسی شخص نے مجھ پر حملہ کیا ہے۔ اس نے پھر اس کی آواز سنی، اس نے تو اس کو دوبارہ بلایا تھا تاکہ یہ اندازہ لگا سکے کہ وہ کہاں ہے۔ اس نے جب دوبارہ آواز دی، اس نے پھر حملہ کیا، تلوار سے جا کے حملہ کیا، اور وہ وار صحیح لگا لیکن اس کو شک تھا کہ شاید مرا نہ ہو۔ پھر اس نے اس کی تلوار کو اس کے پیٹ پہ پوست کیا، اس کی نوک کو پیٹ پر لے کے چڑھ گیا، وہ پورے جسم کو چیرتی ہوئی کمر سے نکل گئی۔ یقین ہو گیا کہ ابو رافع مر گیا۔ چپکے سے نکلا، وہی کنجیاں اس کے پاس تھی، ایک ایک دروازہ کھولتا گیا، نیچے اترتا چلا گیا، ساری سیڑھیاں اترتے اترتے جب آخری سیڑھی اس نے سمجھا کہ بس آگے ہموار زمین ہے، لیکن ابھی کچھ سیڑھیاں باقی تھی، تو وہ گر گیا۔ ایسا گرا کہ پنڈلی ٹوٹ گئی، کان تو تمام ہو گیا لیکن پنڈلی ٹوٹ گئی۔ اپنے امامے کو اتارا اور پنڈلی کو کس کے باندھا، کس کے باندھ کے اس قلعے کے باہر جا کے بیٹھ گیا، اپنے ساتھیوں کے پاس نہیں گیا، اور کیا کہتا ہے، میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا جب تک کہ یہ میں خبر نہ سن لوں کہ میرے پیغمبر کا گستاخ مردار ہو چکا ہے، وہ ختم ہو چکا ہے۔ جب تک مجھے یہ خبر نہیں ملے گی میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا، میں دوبارہ حملہ کروں گا، یا اس شاتم رسول کی گردن کاٹوں گا یا خود کٹ جاؤں گا۔ ادھر بیٹھا انتظار کر رہا ہے۔ اتنے میں جو ہے فجر کا وقت ہوتا ہے، ان کا ایک شخص قلعے پہ چڑھ کے آواز دیتا ہے، کہتا ہے یا اہل الحصن، او قلعے والو، قد قتل سیدکم، تمہارا سردار قتل ہو چکا ہے۔ جب اس کے قتل کی خبر ملی پھر چلا وہاں سے، اپنے ساتھیوں کے پاس آیا، ان کو خوشخبری دی کہ ہم اپنے مشن میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ یہ ایک انصاری نوجوان تھا، ایک اکیلا تھا جس نے اللہ کے پیغمبر کے گستاخ کو کاٹ کے پھر اس کے دل کو تسکین ملی تھی، پھر اس کے دل کو سکون ملا تھا۔ یہ ہے جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ نعرے مارنے والے نہیں تھے، وہ عملی زندگی میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے تھے۔ اس نے اپنی پنڈلی سے کو کپڑے سے باندھا ہوا ہے۔ اب پورا قافلہ اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں پہنچتا ہے، نبی علیہ السلام کو خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کا گستاخ قتل ہو چکا ہے، اور پھر اپنی پنڈلی کی بات کرتے ہیں۔ میرے پیغمبر نے کہا کپڑا کھولو، میرے پیغمبر نے اپنے دست مبارک کو عبداللہ بن عتیق کی پنڈلی پہ ایسے ہاتھ پھیرا، ایسے پھیرا، اللہ نے میرے محبوب پیغمبر کے ہاتھ کی برکت سے کوئی پٹی بھی نہیں باندھنی پڑی، اس کی ہڈی کو جوڑنا بھی نہیں پڑا، بس میرے پیغمبر کا ہاتھ پھرا تھا۔ تو عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں کہ میری ٹانگ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئی تھی، پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہو گئی تھی، تکلیف سب دور ہو گئی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے میرے پیغمبر سے وعدہ کیا تھا کہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کا دفاع کریں گے، آپ کی ناموس کا دفاع کریں گے، ہم آپ کی عظمت کا تحفظ کریں گے، کیونکہ ہر مسلمان پر اپنے نبی کی عصمت اور اس کے ناموس کی حفاظت فرض ہے۔ یہ تو نوجوان تھے، توانا تھے۔ ایک نبینہ انصاری صحابی، نبینہ، اس کی ایک لونڈی تھی، وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائی تھی، اور وہ نبی علیہ السلام کو برا بھلا کہتی تھی، اور وہ نبینہ صحابی، اس کی وہ ایک لونڈی ہی اس کا سہارا تھی، وہی اس کو کھلاتی پلاتی، اس کی ضروریات کا خیال رکھتی تھی۔
اللہ رب العزت نے اس کی اس لونڈی سے 2 ہیروں جیسے بیٹے بھی عطا کر رکھے تھے، لیکن وہ خاتون، وہ لونڈی اس نبینے صحابی سے حد درجہ محبت کرتی تھی، بہت محبت کرتی تھی اس سے، لیکن اس کے اندر کمی یہ تھی کہ وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتی تھی۔ اور وہ صحابی جب وہ سنتا تھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، وہ رونے لگتا تھا، اس کو سمجھاتا تھا کہ تو میرے پیغمبر کو برا بھلا نہ کہا کر، مجھے جو مرضی کہہ لیا کر، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے حرمت پہ تو حملہ نہ کیا کر۔ لیکن وہ خاتون باز نہ آئی۔ ایک دن اس نے اسی طرح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نازیبا الفاظ کہنے شروع کیے۔ اس صحابی کے ایمان نے جوش مارا، اٹھا، اس نے خنجر پکڑا اور اپنی بیوی کے اوپر چڑھ گیا، اس کی گردن کاٹ دی، اور رات کو صبح خبر پھیل گئی کہ کسی نے ایک خاتون کو قتل کر دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز سے سلام پھیرا، آپ نے فرمایا کون ایسا شخص ہے جس نے اس خاتون کو قتل کیا ہو؟ وہ جس نے بھی کیا ہے وہ میرے سامنے آئے، وہ اقرار کرے، اعتراف کرے اس قتل کا۔ یہ نبینا صحابی سب سے آخری صف سے اٹھا، صفوں کو چیرتا ہوا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے گھٹنے ٹیک دیتا ہے، آنکھوں میں آنسو جاری ہے، کہتا اللہ کے رسول آنا قاتلوہا، میں نے اس کو قتل کیا ہے، اور یہ میری اپنی ہی لونڈی تھی، اور یہ مجھ سے حد درجہ محبت کرتی تھی۔ اللہ نے مجھے اس لونڈی سے 2 ہیروں جیسے بیٹے بھی عطا کر رکھے تھے۔ کہا پھر تو نے اس کو قتل کیوں کیا ہے، جو تجھ سے محبت بھی کرتی تھی، جو تیرا سہارا بھی تھی، تو نبینے ہے، جو تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے قضائے حاجت تک لے کر جاتی تھی، تو نے پھر اس کو قتل کیوں کیا ہے؟ اللہ نے تجھے اس کے پیٹ سے اولاد کی نعمت بھی عطا کر رکھی ہے۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اللہ کے رسول وہ آپ کی شان میں گستاخی کرتی تھی، اس لیے میں نے اس کو قتل کیا ہے۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول یہ ہے نبینا، لیکن نبینے صحابی نے کتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، کتنا بڑا مارکا سر کیا ہے، نبینے نے دیکھو کیا کیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا آج کے بعد کبھی بھی تم نے اس کو نبینا نہیں کہنا، نبینا نہیں کہنا، یہ نبینا نہیں ہے، یہ تو بینا ہے۔ یہ نبینا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نبینا نہیں ہے۔ نبینا اصل میں وہ ہوتا ہے جو دل کی آنکھوں کا نبینا ہو، یہ نبینا نہیں ہے، یہ بینا ہے۔ اس دن کے بعد لوگ اس کو آما نہیں کہتے تھے، اس کو بصیر کہا کرتے تھے۔ اس دن کے بعد بصیر اس کا لقب پڑ گیا تھا کہ یہ نبینا نہیں ہے، اس نے تو آنکھوں والوں سے بڑھ کے کام کیا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کی ہے، تحفظ کیا ہے۔ ہر مسلمان پر یہ لاگو ہے، یہ لازم ہے کہ وہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت کرے۔ عمیر بن عدی یہ بھی ایک انصاری نوجوان تھے، ایک یہودیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دیتی تھی، اس نے اس کو قتل کیا۔ نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اس کے پہنچنے سے پہلے اللہ نے آسمان سے جبریل کو بھیج دیا، کہا میرے محبوب پیغمبر عمیر بن عدی آ رہے ہیں، اس نے بہت بڑی قربانی دی ہے، بہت بڑا عمل کیا ہے، اس نے آپ کی ایک گستاخہ کی گردن کاٹ دی ہے۔ وہ جب نبی علیہ السلام کے پاس پہنچا، کہا تو نے اس یہودیہ کی گردن کاٹ دی، مجھے جبریل نے خبر دی ہے۔ کہا ہاں اللہ کے رسول میں نے اس کی گردن کاٹ دی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو کیا کہا؟ کہا من سرہ، جو یہ پسند کرتا ہے ان ینظر الی رجل نصر اللہ ورسولہ، جو کسی ایسے شخص کو دیکھنا چاہتا ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نصرت کی ہے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ هَذَا،
وہ اس کو دیکھ لے، وہ عمیر بن عدی کو دیکھ لے. ھذا ناصر اللہ و رسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کا مددگار ہے. اس دن کے بعد لوگ اس کو کہتے تھے یا ناصر اللہ و رسولہ، اے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرنے والے، اے اللہ اور اس کے رسول کا دفاع کرنے والے، اے اللہ اور اس کے رسول کا تحفظ کرنے والے، تیرے لیے آسمان کی بلندی سے جنت کی بشارت آئی تھی. لوگ فخر محسوس کرتے تھے. جس مجلس میں عمیر بن عدی بیٹھے ہوتے تھے، وہ قافلہ، وہ لشکر فخر کرتا تھا. جس قافلے کے اندر عمیر بن عدی چل رہے ہوتے تھے، فخر کس بات پہ کہ ہمارے اندر ایک جنتی شخص جا رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی مدد کی، جس کو گارنٹی ملی ہے. میرے بھائیوں، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ہے، آپ کے ناموس کی بھی، آپ کی عزت و آبرو کی بھی انہوں نے حفاظت کی ہے. یہ اٹھا اپنی بستی میں جا رہا تھا. جب اپنی بستی میں پہنچا، وہ اس کو دفن کر رہے تھے، اس خاتون کو. اس خاتون کا خاندان سارے کا سارا نکل کے عمیر بن عدی کے مقابلے میں آ گیا اور کہتے ہیں تو نے ہماری خاتون کو قتل کیا ہے. کہتا ہے ہاں ہاں میں نے قتل کیا ہے. اس نے ایسا جملہ بولا ہے، اگر تمہارا پورا قبیلہ، تمہاری پوری بستی یہ سوچ اور یہ جملہ بولتی، میں سب کو قتل کر دیتا، میں ایک کو میں زندہ نہیں چھوڑنا تھا، ایک کو بھی. کیوں؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ اللہ کی زمین پہ زندہ رہنے کا حق نہیں رکھتا. بھلے وہ توبہ کرے، بھلے وہ معافی مانگے کہ میں توبہ کرتا ہوں. جس نے گستاخی کر دی ہے، جس کی گستاخی ثابت ہو گئی ہے، وہ زندہ رہنے کا حق نہیں رکھتا. لیکن ہمارے حکمران، اللہ ان کو ہدایت دے، یہ صرف اسلام کا نام لے کر لوگوں کو استعمال کرتے ہیں، اسلام کا نام لیتے ہیں، ان کے اندر اسلام کی لتی بھی دکھائی نہیں دیتی. تم نے دیکھا موجودہ حکمران ہو یا پہلے حکمران، انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی اتنی فکر بھی نہیں کی جتنی ان کو اپنی عزت کی فکر تھی. ان سیاستدانوں میں سے، ان حکمرانوں میں سے کسی ایک کی عزت پامال ہو جائے تو اس پر پورے کنونشن بلائے جاتے ہیں، زمین کو پورا سر میں اٹھا لیا جاتا ہے. لیکن میرے پیغمبر کی ناموس میں ڈاکہ ڈالا گیا. انڈیا کی پارلیمنٹ کے اندر ایک پارلیمنٹ کے رکن نے واشکاب لفظوں میں اللہ کے پیغمبر کو گالیاں دی ہیں، گالیاں. اور ہمارے حکمرانوں نے صرف ایک احتجاج کر کے خاموش ہو گئے. کوئی انہوں نے سفیر کو نہیں نکالا، کوئی انہوں نے اس سے کوئی بڑا اقدام نہیں کیا، صرف اتنا کیا ہے، احتجاج کر دیا ہے. اپنے ناموس، اپنی عزت پر حملہ ہو تو پھر اتنی بات پہ اکتفا نہیں کرتے، عدالتوں کا رخ کرتے ہیں، حج کے عزت کے دعوے کیے جاتے ہیں، فلاں نے میری عزت کو پامال کیا ہے. ان کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کا اتنا بھی احترام نہیں ہے جتنا ان کو اپنی، یعنی اتنا بھی مقام نہیں دیتے. یہ کیسا اسلام ہے؟ اور جو جانے والے ہیں، جو راستہ مدینہ کا نام لیتے تھے، انہوں نے ایک گستاخہ کو جس کو سیشن کورٹ نے سزائے موت سنائی تھی، ہائی کورٹ نے سزائے موت کو برقرار رکھا تھا، سپریم کورٹ نے جس کی سزائے موت کو برقرار رکھا تھا، اس نے برطانیہ میں جا کے وعدہ کیا، آن دی ریکارڈ ہے، وعدہ کیا کہ میں آسیہ ملونہ کو، جو گستاخہ عیسائی خاتون تھی، جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح لفظوں میں گستاخی کی تھی، تو اس نے برطانیہ میں بیٹھ کے یہ وعدہ کیا کہ میری حکومت، میں اپنی حکومت میں اس کو نکلواؤں گا. پھر اس نے آ کے سپریم کورٹ میں دوبارہ نظر ثانی دائر کی اور اس آسیہ ملونہ کو نکلوایا. پھر راتوں رات محفوظ طریقے سے
پورے پروٹوکول کے ساتھ اس کو بیرون ملک بھیجا. یہ ریاست مدینہ کا نام لے کے دھوکہ دیتے ہیں, دھوکہ. یہ بروبیے ہیں, بروبیے, یہ دھوکہ دینے والے ہیں. آن دی ریکارڈ ہے. پھر دوبارہ گیا, پھر برطانیہ میں بیٹھ کے اس نے انٹرویو دیا. اس نے کہا آسیہ ملونہ کو نکالنا میری حکومت کا کارنامہ ہے, میری حکومت کا. تم کس منہ سے اس کا دفاع کرتے ہو؟ اللہ سے ڈر جاؤ. یہ اسلام کا نام لیتے ہیں, ان کے اندر اسلام کی محبت نہیں ہے. اگر اسلام کی محبت ہوتی, یہ جو اپنی ایک کرسی چھیننے پہ اس نے اتنا بڑا طوفان برپا کیا تھا, وہ ایک کال تو دیتا نا, ایک کال تو دیتا. کہتا انڈیا کے اندر میرے پیغمبر کی ناموس پہ حملہ ہوا ہے, ہر شہر کے اندر میرے کارکن احتجاج کرے. ایک کال تو اس کو دینی چاہیے تھی نا, جو اپنی کرسی کے چھن جانے پہ بولا ہو گیا تھا, لیکن اس نے ایک کال بھی نہیں دی. یہ لوگ استعمال کرتے ہیں تمہیں, تم ان کے دام میں مت آؤ. یہ دھوکہ دیتے ہیں. اپنے ایمان کو بچاؤ, تم اپنا دین بچاؤ, اللہ کے نبی کا دفاع کرو جتنا کر سکتے ہو. تم اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اللہ کے پیغمبر کی سنت کو زندہ کرو, اللہ کے پیغمبر کے دین کو اپنے وجود پہ نافذ کرو. اپنی حجامت اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق بنا کے ان بے ایمانوں کو جواب دو. ہم اپنے نبی کی ناموس کی حفاظت کرنے والے ہیں, دفاع کرنے والے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت میں, اللہ ہمیں زندہ رکھے. اللہ ہمیں موت دے تو سچی محبت اور سچے ایمان کی حالت میں موت دے. قولوا قولی ھذا استغفر لی ولکم.